کیا ایک انسان دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال صرف آج کا نہیں بلکہ 2000 سال پہلے بھی کسی ایک مذہبی عالم نے اس سوال کو پوچھا تھا۔ ایک رات ایک شخص بڑی خاموشی سے یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس شخص کا نام نیکودیمس تھا، اور اس رات یسوع نے ایک ایسی بات کہی جس نے مسیحی ایمان کی بنیاد کو ظاہر کر دیا۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 3 آیت میں کہا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ آج کی بائبل اسٹڈی میں ہم سمجھیں گے کہ دوبارہ جنم لینے کا اصل مطلب کیا ہے۔ پس منظر ہے نیکودیمس یہودیوں کا ایک مذہبی رہنما تھا۔ وہ فریسیوں میں سے تھا اور شریعت کا استاد بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں ایک سوال تھا۔ وہ رات کے وقت یسوع مسیح کے پاس آیا اور کہا، یوحنا کی انجیل 3 باب کی 2 آیت میں، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ تو پہلا نقطہ یہاں پر یسوع کی حیران کن تعلیم۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 3 آیت میں یسوع مسیح نے فوراً ایک اہم بات کہی، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ بات سن کر نیکودیمس حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، یوحنا کی انجیل 3 باب کی 4 آیت میں، جب آدمی بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی شرع کا عالم تھا۔ اس نے پوچھا کہ جب انسان ہوئی بوڑھا گیا ہے تو کیا وہ دوبارہ سے ماں کے پیٹ میں جائے گا اور دوبارہ پیدا ہوگا؟ تو یسوع مسیح نے اس کا کیا جواب دیا؟ دوسرا نقطہ ہے روحانی پیدائش کیا ہے۔ یسوع نے وضاحت کی یوحنا کی انجیل 3 باب کی 5 آیت میں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہاں یسوع مسیح نے جسمانی پیدائش نہیں بلکہ روحانی پیدائش کی بات کر رہے تھے۔ انسان پہلے جسمانی طور پر پیدا ہوتا ہے لیکن اسے روحانی طور پر بھی پیدا ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسان اس زمین پر جب آتا ہے تو وہ جسمانی ہوتا ہے، اور جسمانی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے روحانی ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ تیسرا نقطہ ہے جسم سے جسم اور روح سے روح۔ جب 3 باب کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جسمانی پیدائش انسان کو دنیا میں لاتی ہے، روحانی پیدائش انسان کو خدا کے ساتھ تعلق میں لاتی ہے۔ دیکھیں، جب انسان زمین پر پیدا ہوتا ہے، زمین پر آتا ہے تو وہ جسمانی ہے، اور جسمانی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے روحانی پیدائش جو ہے یہ خدا سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اس لیے روحانی پیدائش کا ہونا ضرور ہے۔ اور چوتھا نقطہ ہے ہوا کی مثال یسوع مسیح نے دی۔ یسوع نے ایک خوبصورت مثال پیش کی۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 8 آیت میں، ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے اور تو اس کی آواز کو سنتا ہے۔ روح القدس بھی اسی طرح کام کرتا ہے۔ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہوا کی مثال جو یسوع مسیح نے دی، ہوا ہمیں چلتی ہوئی تو نظر آتی نہیں، لیکن اس کی آواز جب وہ چیزوں سے ٹکراتی ہے تو آواز ہمیں سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح نے کہا کہ روح القدس کام کرتا ہے انسان کی زندگی میں۔ پھر 5واں نقطہ، خدا کی عظیم محبت۔ اس باب کی سب سے مشہور آیت جو ہے وہ
तीसरे बाब की 16वीं आयत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये इस बाब की मेन वर्स है जो हमें सिखाती है, बताती है कि खुदा इंसान से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए खुदा ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए उसने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा ताकि इंसान निजात पा सके। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान की निजात के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और फिर हम देखते हैं 8वां नुक्ता, ईमान के जरिए नई जिंदगी। जब ईमान लाते हैं तो हमें नई जिंदगी मिलती है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजा कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। यहां पर एक अहम हकीकत हमारे सामने आती है, निजात अमाल से नहीं मिलनी बल्कि ईमान से मिलनी है। और फिर यहां पर जो अहम बात है कि दोबारा जन्म लेने का असल मतलब क्या है। पहली बात, गुनाहों से तौबा करें, यीशु मसीह पर ईमान लाएं, नई जिंदगी रूहानी का आगाज करें। जब इंसान ईमान लाता है तो उसका दिल बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। आज हमारी जिंदगी के लिए सबक इस तालीम से जो हम सीखते हैं वो ये है, मजहब काफी नहीं, रूहानी तब्दीली जरूरी है। नंबर 2 पर है, खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए नई पैदाइश जरूरी है। खुदा हर इंसान से मोहब्बत रखता है। नतीजा यीशु ने वाज़िया तौर पर कहा, यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 30वीं आयत में, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। ये सिर्फ एक तालीम नहीं बल्कि निजात का रास्ता है। अगर आप भी नई रूहानी जिंदगी चाहते हैं तो खुदा के सामने आए, तौबा करें और यीशु मसीह पर ईमान लाएं। अगर ये बाइबल स्टडी आपके लिए बरकत का बायस बनी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मजीद बाइबल स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपके और आपके खानदान को बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन रब्बुल आलमीन।